دیکھنے سننے والوں کو سرور کا سلام مسنون قادر مطلق آپ کو دنیا آخرت کی کامرانیاں عطا کرے۔ سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ جی کو تین چار آج بہت اہم خبریں ہیں۔ ایک تو عمران ریاض صاحب کے بارے میں ہے۔ عمران ریاض خان صاحب اور حکومت کے درمیان ایک اندرون خانہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ عمران ریاض صاحب کی بات یہ ہے، ایک تو یہ سوچ لیں کہ میں عمران ریاض صاحب کا بہت دل سے احترام کرتا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا، اور میں یہ بات جو بتانے لگا ہوں یہ ان پہ کوئی تنقید نہیں ہے۔ ہر انسان کے لیے ایک ظلم کی، بربریت کی ایک حد ہوتی ہے، اور شریعت میں اللہ کی طرف سے بھی احکام ہیں کہ انسان ایک حد تک برداشت کرے، اور اگر اس حد سے ظلم بڑھتا ہے تو پھر کچھ عرصے کے لیے وہ خاموشی اختیار کر سکتا ہے، یا ایک یا دو سٹیپ وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ تو اب ان کے اور ان کے درمیان یہ بات ہو گئی ہے کہ اب وہ اداروں پہ تنقید نہیں کریں گے، سیاسی پارٹیوں پہ تنقید کریں گے، اور جتنی چاہے وہ کریں، لیکن اداروں پہ تنقید نہیں کریں گے۔ بلکہ میں اس چیز پہ بھی راضی ہوں کہ نہ کرنے سے، نہ بولنے سے، اتنا بولنا ہی ان کا کافی ہے۔ اور آنے والے وقتوں میں ویسے بھی میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، حالانکہ میں بھی اداروں کے بارے میں بات کرتا ہوں، لیکن اداروں کے خلاف بولنے سے اتنا کام نہیں ہوتا۔ جو اصل ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے نا، وہ سیاستدان ہیں، بینیفیشلی یہی ہوتے ہیں، اور اس کا جو بھی بینیفٹ ہوتا ہے وہ انہی کو ملنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ انہی کی حد تک ہی رہنا چاہیے۔ اچھا، اب دوسری بات میں کرنے لگا ہوں کہ جو ممبران اسمبلی کے لیے ہے، اصل میں یہ ہوا ہے کہ جب سے یہ پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی بنے ہیں، یہ تو ابھی بھی چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں، جو ظاہری بھی ہیں۔ جو الیکشن لڑتا ہے نا، اس کو دو بینیفٹ ہوتے ہیں، ایک اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، ایک اس کو حکومت کی طرف سے فنڈ ملتے ہیں۔ فنڈ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں ترقیاتی کام کرواتا ہے، اپنے ووٹروں کے، سپورٹروں کے، برادری کے، چاہنے والوں کے، ہر قسم کے لوگوں کے، اور جو اس میں سے کرپشن کرنا چاہتا ہے ان کو اس میں سے حصہ بھی ملتا ہے۔ اور پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ ہر محکمے میں، ہر ادارے میں اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اور چاہے وہ بجلی کا ہو، گیس کا ہو، پولیس کا ہو، محکمہ مال کا ہو، یہ پٹواری وغیرہ، تحصیلدار، اور یا دیگر بھی جو بھی محکمے ہیں، وہاں ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ جو لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے حلقے کے لوگوں کے کام ہوتے ہیں، کسی کو فون کر دیتا ہے، کسی کو رکا بنا کے دیتا ہے، کسی کے لیے خود چلا جاتا ہے، اور وہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور جس کی وہ سفارش کرتا ہے ان کے کام ہو جاتے ہیں۔ تو اب تو یہ تھا کہ نہ تو ان کو کوئی پروٹوکول تھا اور نہ ہی ان کے لیے فنڈ تھے۔ اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگ احتجاج مؤخر کر دو، اور احتجاج کرنا تو اسمبلی کے اندر کرو، جتنا دل چاہے کرو، کھول کے بولو، اس کے بعد آپ نیشنل میڈیا پہ آؤ، ٹاک شوز میں آؤ، وہاں سیاسی پارٹیوں پہ، مخالف پارٹیوں پہ جتنی دل کرے آپ کا تنقید کرے، جو دل کرتا ہے آپ کا کرو۔ اسے آپ عوام کو اور اپنی پارٹی کو خوش کرو، اسمبلی میں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور روڈ پہ آ کے، چوک پہ آ کے، پبلک کو ساتھ لے کے آ کے ایسا کام نہ کرو۔ اور اس میں چند ایک کو انہوں نے مطمئن کر لیا ہے، اور ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ جیسے ہم ایک ایک کر کے، گجرانوالہ سے سیٹ لے لیا، ایک یہ شاید باگلپور سائڈ سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ورنہ ایک ایک کر کے سیٹیں بھی آپ سے لے لینی ہیں، اور جتنی دیر تک آپ لوگ ممبر اسمبلی ہوگے تو یہ آپ کے لیے جو ممبر اسمبلی ہے نا، یہ اعزاز نہیں ہوگا بلکہ آپ کے لیے عذاب ہوگا اور مسائل ہوں گے۔ تو اس سے یہ بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو اس میں ان کو ایک بات کہتا ہوں پبلک کی طرف سے، پبلک نے ووٹ دیتے وقت بھی نہ کسی نے ترقیاتی کام کے لیے ووٹ دیے تھے، نہ کسی نے اداروں میں کام کروانے کے لیے ووٹ دیے تھے۔ اب بھی ان دنوں یہ رمضان شریف آیا ہے،
جو وہ بات کر رہے ہیں کوئی نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی والے ہمارے لیے کچھ کریں، کوئی نہیں کہہ رہا یہ میرے علاقے میں میرے حلقے میں ممبر اسمبلی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور کوئی بھی ان کو نہیں جا کے کہتا کہ ہمارا کام کرواؤ۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کے کہنے پہ کام نہیں ہوتے، اور لوگوں کی ایک سوچ ہے، وہ جس مقصد کے لیے انہوں نے ووٹ دیے وہ مجموعی طور پہ پورے ملک کے اندر ایک تبدیلی کے لیے انہوں نے ووٹ دیے، اور یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے انہوں نے ووٹ نہیں دیے۔ اب آ جاتے ہیں، یہ جو خبر ہے یہ کے پی کے اندر سے ایک بہت بڑا پلان بنا تھا کہ جیسے کہ لوگ جانتے ہیں وہاں جو سابقہ فاٹا تھے جن کا انضمام ہو گیا، اب وہاں ان کا کلچر تھا ہر فرد کے پاس کلیشن کوف ہوتی تھی، اور ان کے گھروں میں راکٹ لانچر، مشین گنے، گریڈ ایسے اسلحے عام ہوتے تھے جو کہ ابھی تک ان کے گھروں میں موجود ہیں اسلحے، اور وہ سمجھے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ تو وہاں سے ایک پلان بنا تھا کہ پی ٹی آئی کے نمایاں لوگ نہیں ہوں گے، عام یونین کونسل کی سطح کے لوگ بھی نہیں ہوں گے، عام بندے ہوں گے، اور وہ مسلح مختلف شہروں سے ایک دن ٹائم رکھ کے وہاں سے چلیں گے، اور کے پی کے میں حکومت چاہوں کہ پی ٹی آئی کی ہوگی، اور پی ٹی آئی والے ان پہ سختی نہیں کریں گے، کچھ ان کو سفر کرنے دیں گے، کچھ آگے آ کے ان کو روک لیں گے، کچھ کو مختلف شہروں میں روک لیں گے، اور کچھ کو وہ اٹک کے پل پہ روک لیں گے آگے انتظامیہ، اور وہاں پی ٹی آئی کی حکومتی لیڈرشپ جو ہے منسٹر وغیرہ ہیں وہ بھی پہنچیں گے، اور ان سے سوشل میڈیا والے انٹرویو لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا کس پارٹی سے، وہ کہیں کہ ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، ہم پاکستانی ہیں، تو ہم صرف اس لیے نکلے ہیں کہ ہمارے پنجاب کے اندر ہمارے بھائی ہیں، پہلے ہمارا فاٹا تھا، ہم الگ تھے، ہمارا سٹیٹس الگ تھا، اب ہم ایک ہیں۔ جب ہم ایک ہیں تو جب یہاں پنجاب میں ظلم ہو رہا ہے تو ہم ان کی امداد کے لیے یہاں آ رہے ہیں، اور یہ اسلحہ ہمارا کلچر ہے، ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کا پروگرام تھا، 2-3 لاکھ لوگ لے کے وہاں سے نکلنے کا، اور اس کو اداروں نے جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ رابطے کر کے یا جیسے کیسے بھی ہوا ہے، اور اس کو ابھی تک انہوں نے مؤخر کیا ہوا ہے، اور اس کے چانسز اب کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر وہ ایسا کرتے تو ایک دفعہ پورے ملک میں بہت بڑا مسئلہ بننا تھا، اور ان کا ذہن یہ تھا یا سوچ یہ تھی بمیں خان صاحب کے اور بمیں دیگر اور بھی لیڈروں کے، ساری لیڈرشپ نہیں لیکن مخصوص لیڈرشپ کے، کہ لوگوں کو نفسیاتی طور پہ دباؤ سے نکالنے کے لیے یہ ایسا ایک دکھلاوے کی حد تک کام کرنا تھا جس سے لوگوں کے حوصلے بڑھ جاتے، اور نفسیاتی طور پہ وہ جو ایک پریشر اپنے اوپر لے چکے ہیں اس پریشر سے وہ باہر نکل آتے، تو اس کو بھی ناکام کر دیا گیا ہے۔